جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ قرآن کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بہت سارا ضائع ہو گیا ہے، وہ میں نے 2 شیعہ علماء سے ٹورنٹو میں نے کہا کہ ان کے جماعت مخالفین کے اعلام کہتے ہیں، ان کے صحابہ کہتے ہیں، میں نے یہ کہا پورا اچھی طرح سے نقل کر. آپ کا اپنا ذاتی رائے کیا ہے؟ میرا رائے سے کیا، تو میرا مقلد ہے، تو یا شیعہ ہے یا عمریہ، ٹھیک ہے نا. اگر عمریہ تو عمر کی بات سنو، اگر شیعہ تو اہل بیت علیہ السلام کی بات سنو. میں بھی عمر کا تو میں نے کہا نا، عمر ابو بکر کو تو میں چھوڑ چکا ہوں. میں کون ہوں؟ ابو بکر کو چھوڑ کے میرے سے کیا کام ہے؟ میرے عقیدے کا کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ایک گناہگار آدمی ہوں. میرے عقیدے کی کوئی آپ نے جو کہا نا کہ 6 حروف میں آیا، 7 حروف میں آیا، 6 ضائع ہو گئے ہیں. میں نے ایک عالم سے پوچھا نا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث نہیں ہے، مخالفین کی احادیث. اچھا یہ مخالفین کی حدیث ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو کہیں تو میں نام بھی بتاتا ہوں، 2 شیعہ علماء سے میں نے ڈسکس کیا ہے. تو ایک نے تو کہا کہ بھئی انہوں نے وہ روایت کہ نحن نزلنا ذکر والی انہوں نے آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ بھئی اس پر کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، قرآن کی آیتیں آگے پیچھے ہو گئی ہوں گی، وہ ضائع کچھ نہیں ہوا. دوسرے نے کہا کہ وہ جو آپ جو حروف کی بات کرتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گیا ہے اتنے حروف میں، انہوں نے کہا وہ مانوی مطالب ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے نا جو اس کا کوئی الفاظ ضائع ہو گئے. تو میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی یہ جو آیت تطہیر ہے یہ بیویوں کے ساتھ کیسے، مطلب اس سیاق میں کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا وہ جو ہے نا اس کے بارے میں 2 نظریے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے اس لیے ڈال دی اس کو چھوڑو، شیعہ مولوی کیا کہتے ہیں بھائی؟ شیعہ مولوی سے پوچھو نا، اس سے پوچھا اس سے. میرے سے جو سوال کرنا میرے سے پوچھو بھائی. مولوی نہیں تو میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ مطلب پھر وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مانوی اس کی بات ہے، یہ جو 6 حرف اور 7 حرف. اس کو کیا انہوں نے وہ تعویل کرتے ہیں ان حدیث کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے نا. مولوی ان کا نام بھی بتاتا ہوں، حسین شیرازی نام ہے ان کا. میں نہیں جانتا حسین شیرازی کون ہے، شیرازی بہت ہے دنیا میں. اچھا تو میں ان لوگوں کو نہیں جانتا. بہرحال یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کی تعویل کرنا کہ اس سے مراد فلان چیز ہے، ایسی چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے بھائی، دلیل کی ضرورت نہیں. تو آپ کا اپنا کیا کہنا ہے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب میں اگر جیسے میں اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے کتب میں بیان کیا، حدیث میں بیان کیا. تو اہل بیت نے کہیں بیان کیا ہے کہ جو ہے قرآن میں ضیاع ہوا ہے؟ فریقین کا اس میں روایت متواتر ہے. اہل صحابہ مخالفین کے کتب میں صحابہ، شیعہ کے کتب میں اہل بیت علیہ السلام، روایات اس کی بہت زیادہ. اچھا تو مطلب اگر قرآن نہیں ضیاع ہو گیا تو پھر تو یہ ڈیوڈ وڈ والی بات ہو گئی نا. ڈیوڈ وڈ کا آپ نے نام سنا ہے؟ نہیں نام نہیں سنا. کیا بولتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ان کا قرآن بعد میں جمع کیا گیا، ان کا قرآن 200 سال کے بعد جمع کیا گیا. وہ تو یہ کہتا ہے 200 سال کے بعد. وہ تو کہتا ہے کہ نہ ان کا قرآن صحیح ہے نہ ان کی حدیث صحیح ہے. نہ بات اس کی بالکل صحیح ہے، قرآن بات اس کی صحیح ہے اس لحاظ سے کہ قرآن میں فریقین کے روایات اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ قرآن بعد میں جمع ہوئی. 200 سال تو جھوٹ ہے، یعنی عثمان کے زمانے میں جمع ہوئی ہے، کچھ ابو بکر کے زمانے میں، پھر وہ قرآن جو ہے وہ تو اگر قرآن بھی جو ہے مطلب کامل نہیں ہے، قرآن بھی کامل نہیں ہے تو یہ بات اس کی صحیح ہے. وہ بکری وہ والی میں نے دیکھی ہے روایت. ہاں بالکل، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے اس کی اگر کہ قرآن میں ضیاء کی جو بات کر رہا ہے نا کہ نقصان کی بات، یہ فریقین کی روایات اس بات پہ بہت زیادہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ اور حدیث ناقص ہے، یہ بھی تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. دین ناقص ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے. یہ جو بات ہے آج کے مسلمانوں کے ہاتھ میں جو دین ہے یہ ناقص ہے، یہ تو معلوم ہے. پھر تو یہ کاؤنسل آف نائسیا والی بات ہو گئی نا. جیسے عیسائیوں میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک پادری کے ساتھ، میں نے اس سے پوچھا کاؤنسل آف نائسیا ہوئی تھی؟ کہتا ہے ہاں ہوئی تھی. میں نے کہا اس میں تم لوگوں نے کچھ جو ہے نا وہ گاسپل جلائی تھی اور کچھ قبول کی تھی؟ تو کہتا ہے ہاں ایسے ہی. یہ تو پھر اسلام میں بھی کاؤنسل آف نائسیا آ گئی. کاؤنسل کے ایسا کوئی شورا کے اس طرح ہوا ہو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تاریخ مطلب عیسائیوں میں کاؤنسل آف نائسیا ہے نا. اب ان کی عوام عیسائی عوام سے، اب دیکھیں ہم تو یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں نا، ہمارا واسطہ عیسائیوں سے بھی پڑتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام معصوم ہے جس کے پاس وہ سب انفارمیشن، سب علم جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے بغیر کسی نقصان کے، چاہے قرآن کے الفاظ ہوں، چاہے قرآن کی ترتیب ہو، چاہے قرآن کے تفسیر ہو اور پھر احکام کا تفسیر ہو، شریعت سنت، یہ سب بغیر کسی نقصان کے اس کے پاس موجود ہے. تو یہ دین کے کامل ہونے کا صرف یہی ایک ہی طریقہ ہے. وَإِلَّا
وہ اس کے علاوہ دین اس میں انکار ہی نہیں ہے. اس میں یہ تو بالکل اوضح من الشمس. قرآن کے الفاظ کو ہم مان بھی لیں نا، قرآن کے الفاظ سب کامل ہیں، وہ قرآن کے معنی کی کیا کرو؟ قرآن کے الفاظ اکثر متشابہات ہیں، اس کے معانی کے مختلف وجوہات ہیں. وہ قرآن آپ کے پاس کامل ہے، اس کا معنی کسی کو نہیں آتا. معنی دیکھیں نا، میں جو شیعہ اس کا کیا کرو؟ شیعہ نہیں ہو پاتا. میں جو اب دیکھیں، ہم حضرت علی کے سے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی حضرت علی اہل تھے، ان سے حکومت غصب کی گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے امامت کا سلسلہ چلا، امام حسن آئے، امام حسین آئے، وہ آتے آتے امام حسن عسکری تک آ گئے. تو وہاں تک تو صحیح ہے، بخاری میں بھی ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفہ کی تعداد کسی سلسلے پہ پوری ہوتی، کسی اور سلسلے پہ پوری نہیں ہوتی. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہمارے درمیان اہل بیت نہیں ہے، تو ابھی اس وقت جو ہے اب تو اگر آپ ان 11 کو مانتے ہیں نا، تو ان 11 کے احادیث میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ کتاب ہے کمال الدین شیخ صدوق صاحب کی، اور اسی طرح بحار الانوار کی جلد نمبر 50 ہے، 51 52، اس میں آپ مراجعہ کریں، دیکھیں. اگر آپ ان 11 کی مانتے ہو تو پھر ان کے احادیث بہت زیادہ ہیں ان کے احادیث کہ ہم 12واں امام جو ہوگا اس کا غیبت بہت طویل ہوگا اور اس کی عمر بھی بہت طویل نہیں ہوگا. مگر آپ نے ایک دفعہ کہا نا، آپ نے، میں سن رہا تھا، ایک آپ نے کسی اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، سسٹم آف گورننس ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل، میں عرض کر رہا ہوں دین کا ناقص ہے نا بھائی دین ناقص ہے نہ، کچھ بھی نہیں ہے. اگر اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں ہے، آپ دیکھیں اہل بیت بھی نہیں ہے ہمارے درمیان. نہیں ہے نا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہے. ابھی آپ کے پاس وہ طاقت بھی نہیں کہ آپ حکومت بنائے نا. مسلمانوں ایران میں جو حکومت